اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 34 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 33 تک اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا۔ اب جیسا کہ پچھلے سبق کے اندر یہ تعلق اور ربط میں بتا چکا ہوں کہ یہ کیوں بیان ہوا ہے، اس کا تعلق سورت کے دعوے کے ساتھ ہے، اعبدوا ربکم، کہ اللہ کو چھوڑ کر تین طرح کے لوگوں کی عبادت کی گئی۔ نمبر 1 انبیاء کی، نمبر 2 فرشتوں کی، اور نمبر 3 جنات کی۔ اب ان تینوں کا ذکر کر کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق ہے تو صرف اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے ان تین مخلوقات کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو سب سجدے میں گر پڑے، إِلَّا ابلیس مگر شیطان، ابا اس نے نہ مانا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ یہ سجدے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کے لیے دیا گیا ہے، مراد شرعی سجدہ ہے۔ اگرچہ کچھ مفسرین نے کہا یہاں سجدے کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی انتہائی تذلل، خضوع، خشوع وغیرہ۔ یہ حکم صرف فرشتوں اور شیطان کو آدم کے سامنے ہوا، اس کو بزرگوں پر قیاس کرنا کسی لحاظ سے ثابت نہیں ہے۔ اسجدوا لآدم، یہ لام الہ کے معنی میں ہے، یعنی اسجدوا الہ آدم، یعنی سجدہ اللہ کا تھا، آدم بمعنی قبلہ کے تھے۔ قرطبی نے یہ معنی کیا جی، سجدہ حقیقتاً اللہ کا تھا، آدم علیہ السلام کو بمنزلہ بمعنی قبلہ کے ان کو سامنے رکھا گیا۔ ہماری شریعت میں سجدہ عبادت اور تعظیمی دونوں کو شرک اور حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کیا کرے۔ اب سوال یہ ہے
یہ جو بیوی نے خاوند کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا کرنا تھا؟ ظاہری بات ہے عبادت کا تو ہو نہیں سکتا، تعظیم کا سجدہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تعظیم کا سجدہ یہ بھی ہماری شریعت کے اندر شرک اور حرام ہے۔ ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا سجدے کا، وما منعک الا تسجد اذ امرتک، سورہ آراف کے اندر وہاں پر آئے گا کہ ابلیس کو الگ سجدے کا حکم ہوا تھا، اس کے باوجود اس نے انکار کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کے مٹی کو سجدہ کروں۔ اپنی نظر کے اندر اپنے سوچ کے مطابق اس نے آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے سے حقیر سمجھا، حالانکہ سجدہ اللہ کے حکم کو دیکھ کے اس نے کرنا تھا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو سارے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ یہاں سے تیسری مخلوق کا ذکر ہے جی، یعنی آدم علیہ السلام اور انبیاء کا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن رہا کر، رہ تو جنت میں، انتا وزوجک الجنہ، تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں، راغدن جو چاہو، حیث شئتما، جہاں کہیں سے چاہو، ولا تقربا، اور پاس مت جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پھر تم ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے۔ الشجرہ، درخت سے مراد کون سا درخت ہے، اس کی نشاندہی نہ ہی حدیث میں ہے اور نہ صحابہ کرام کا مستند قول ہے۔ یہ لوگوں کی ویسے باتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی گندم کا درخت تھا، کچھ کون سا کہتے ہیں انار کا تھا، یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ نہ قرآن میں اس درخت کی نشاندہی کی گئی اور نہ حدیث میں اور نہ صحابہ کا کوئی مستند قول ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے، انہا اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکالا ان کو، مما اس عزت و راحت سے، کانا فیہ، جس میں وہ تھے دونوں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، تم سب اترو، بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، عدو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور نفع اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت تک۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، مستقر، آرام گاہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا۔ سورہ آراف میں اس واقعے کی مزید تفصیل آئے گی، وہاں اللہ نے وسوسے کا ذکر کیا۔ سورہ آراف میں اس کی تفصیل آئے گی، وہاں اللہ نے فوسوسے کا ذکر کیا کہ فوسوس لہم الشیطان، کہ اللہ نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے،
اگر اس کا پھل کھا لیا جائے تو بندہ فرشتہ بن جاتا ہے، ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے اس درخت سے منع کیا ہے، اس نسل کا وہاں سے کھا لو، حالانکہ اللہ نے اس نسل سے منع کیا تھا کہ اس نسل کے کسی درخت سے بھی تم نے پھل نہیں کھانا۔ تو یہ اس نے دھوکہ دیا، وسوسہ ڈالا۔ یہ اس لیے بتانا پڑا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، جب آدم داخل ہوئے تو پھر شیطان نے یہ ساری کارروائی جنت میں جا کے کیسے کر لی؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جب اسے جنت سے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلے کا حکم دیا، وہ نکل رہا تھا، یہ داخل ہو رہے تھے، تو راستے میں ہی اس نے یہ ساری کارروائی ڈال دی دروازے پر۔ جب قرآن نے وسوسہ کا لفظ استعمال کیا تو اس سے یہ قوت حاصل ہے کہ وہ جہاں سے بھی چاہے وسوسہ ڈال دے کسی کے دل کے اندر، تو یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ یہ دوسری رائے ہے جو علماء کی ہے۔ تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا درخت سے تو انہوں نے کھا لیا، اس سے ہم معصیت نہیں کہیں گے بلکہ ایک لغزش کہیں گے۔ معصیت اور لغزش میں فرق ہے۔ معصیت ہوتی ہے قصداً ارادتاً نافرمانی کرنا، اور لغزش جو ہے وہ بلا قصد اور بلا ارادہ۔ اس لیے ایک جگہ کہا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ہم نے نافرمانی پر ان کا ارادہ نہیں پایا، تو یہ ایک لغزش ہے۔ لیکن اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی لغزش پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ اگر لغزش کا تعلق احکام سے ہو، بذریعہ وحی ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے، اور اگر لغزش کا تعلق ان کی ذات سے ہو تو اس کی تلافی استغفار سے کرا دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا بعضکم لبعض عدو، یعنی تمہارے اولاد میں عداوت ہوگی، کچھ میرے ماننے والے ہوں گے اور کچھ ابلیس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، یہ جو بھولنا ہے اللہ پاک نے اس واقعے کے ذریعے سبق دینا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، لہٰذا جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ جب عالم الغیب نہیں ہوتا تو وہ معبود بننے کے لائق بھی نہیں ہے، لہٰذا میرے دعوے کو مانو، اعبدوا ربکم، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ یہ تین مخلوقات کا ذکر کرنے کا اللہ کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ ان آیات کا تعلق سورت کے دعوے کے ساتھ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خود اتنے عاجز ہیں کہ اللہ نے ایک درخت سے منع کیا اور پھر انہوں نے بھول کر وہ اس درخت کا پھل کھا لیا، پھر اللہ نے ان کو جنت سے زمین پر اتارا، پھر وہ معافی مانگتے رہے کئی سالوں تک۔ جو اتنا عاجز ہو، بھول جائے، وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو تم کیوں انبیاء کی عبادت کر کے میں اللہ کو بھول چکے ہو؟ یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا فتلقى آدم، پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، بکلمات، چند باتیں، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، انہو، بے شک وہی ہے، التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ فتلقا کا معنی شوق اور رغبت سے کسی کا استقبال کرنا اور قبول کرنے کا ہے، اور توبہ کا ایک لغوی معنی ہے رجوع کرنا۔ تاب العبد اے رجع الی طاعت ربہ، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔ اگر تاب کا فاعل اللہ ہو تو معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، نظر رحمت کرنا۔
فتلقى آدم من ربی، فتلقى سے مراد کون سے کلمات ہیں؟ قرآن کا پہلا اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ ایک جگہ پر اجمالاً کسی بات کو ذکر کر دیتا ہے، پھر دوسری جگہ پر اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں اجمالاً ذکر کیا گیا کہ فتلقى آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ یہاں پر اس کا اجمالاً ذکر کیا گیا، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے ان کلمات کو بیان فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی، اور اس دعا کے ذریعے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ باقی ان کلمات کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں، جیسے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا گیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو آدم علیہ السلام نے آسمان پہ جب جنت میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، تو پھر ان کو جب دنیا میں آئے تو خیال آیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام میں نے پڑھا تھا، تو اس نام کا انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ یہ روایت جو ہے یہ پائے تکمیل تک سند کے لحاظ سے نہیں پہنچتی، ضعیف روایت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، انہوں نے وہ کلمات سیکھ کر ان کلمات کے ذریعے ہم سے دعا مانگی، تو میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اسی طرح کی جتنی بھی روایات ہیں تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، جس طرح کی یہ روایت ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اکثر علماء نے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن تمام محدثین نے اس پر جرح کی ہے۔ اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، اس کو تمام علماء محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ 106 جلد نمبر 2۔ تذکرۃ الموضوعات میں کہا گیا ھذا حدیث موضوع، یہ روایت وضع کی گئی ہے، کھڑی گئی ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری کہتے ہیں قال علی قاری ھذا حدیث موضوع ولکن معناہ صحیح، کہ حدیث کے جو لفظ ہیں وہ تو موضوع ہیں لیکن معنن صحیح ہیں۔ تو حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر معنن یہ لفظ صحیح ہیں تو اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کو پیدا کر کے اور آپ کو نبوت عطا کر کے آپ کی زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو میں اس جہان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو پھر یہ معنی اگر اس طرح کیا جائے تو پھر صحیح ہوگا، وگرنہ تمام علماء محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کلمات سے مراد سورۃ اعراف کے آیت نمبر 23 کے کلمات مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد، سعید ابن جبیر، ان سب نے نقل کیا ہے کہ یہی کلمات مراد ہیں۔ حوالے کے لیے روح المعانی، تفسیر بحر محیط، ابن کثیر، مدارک، قرطبی، ان سب نے یہی لکھا ہے ان کلمات سے مراد ربنا ظلمنا الی آخرہ، یہ کلمات مراد ہیں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا نیچے اتر جاؤ یہاں سے جمیعاً تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر تم کو پہنچے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع تو جو چلا ہدایہ میری ہدایت پر، فلا خوف
پس نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو یا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ کے اندر جانے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اصطلاحات میں ایک اصطلاح تھی جو ہم نے وہاں پر نہیں پڑھی، اعادہ بعد عہد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں، پھر کچھ اور چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ اس چیز کو اللہ ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ اعادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس آیت پر اس بات کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اور بات کرنی ہوتی ہے تو اس پہلی بات کو بھی اللہ دہرا دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے بیان کرنا تھا خلافت کی حکمت کیا ہے، تو یہ چیز بیان کرنے کے لیے اللہ نے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا اس کو بھی ذکر کر دیا۔ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، اس لیے لائے کہ آدم اور حوا اصل الجنس تھے، انہی سے ان کی جنس چلنی تھی، اس لیے یا تو بالطبع ان کی اولاد کو بھی اللہ نے شامل کر لیا۔ المراد ذریتہما، ابن کثیر، کچھ مفسرین نے کہا آدم، حوا، ابلیس تینوں کو کہا گیا کہ زمین پر اتر جاؤ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میرے وہ احسان، انعام تو جو میں نے علیکم تم پر کیے، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرا قرار، میرا وعدہ، اوف بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارا قرار، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں سے آگے اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر شروع فرمایا ہے۔ بظاہر بالکل کلام ما قبل سے غیر مربوط ہو گئی ہے، لیکن مولانا الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطاب عام کے بعد اب خطاب خاص۔ پہلے خطاب عام تھا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو، اب خطاب خاص ہے، یعنی صرف بنی اسرائیل کو، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ روح سخن یہود کی طرف اللہ نے پھیر دیا، کیونکہ مدینے میں اور ارد گرد یہود رہتے تھے، اگر وہ ہدایت پر آ جاتے تو اصلاح ہو جاتی، پورے علاقے کی اصلاح ان کے ہدایت پر آنے سے ہو جاتی۔ 4000 سال تک سلسلہ نبوت اللہ نے بنی اسرائیل میں رکھا، ہزاروں نبی ان میں آئے، تو عرب میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کو سنوارنے کے لیے یہاں سے لے کر آیت نمبر 40 تک، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ پورا زور صرف کریں گے، اور 5 انواع طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ نصیحت سے پہلے اللہ انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کو اللہ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں بیان کیا، یہاں پر صرف اجمالاً اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس رکوع میں 8 اوامر، حکم، اور 4 نواہی، یعنی منع کرنا۔ عہد سے مراد تورات کا وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ بنو اسماعیل میں ایک نبی آئے گا جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تم اس پر ایمان لانا، میں تمہیں بخش کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ تفسیر کبیر۔ دوسری بات، اس عہد سے مراد سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 کا عہد مراد ہے۔ اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر نعمتیں کی، یعنی بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد پر میں نے جتنی بھی نعمتیں کی ہیں ایک دفعہ ان کو یاد تو کرو۔ وآمنوا، اور مان لو، بما انزلت، اس کتاب کو جو میں نے اتاری، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا، اور مت ہو،
اول کافر بھی، سب میں اول منکر اس کے، ولا تشترو اور نہ لو میری آیتوں پر ثمنً قلیلا تھوڑا سا ثمن، و ایایا فاتقون اور مجھ ہی سے بچتے رہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور مت ملاؤ صحیح میں غلط کو، وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر، وانتم تعلمون جان بوجھ کر، واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ورکعوا مع الراکعین اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیک کام کا، وتنسون انفسکم اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم تو تلاوت کرنے والے ہو کتاب کی، افلا تعقلون پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، واستعینوا اور مدد چاہو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وانہا اور البتہ وہ بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزوں پر، الذین یظنون جن کو خیال ہے کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور اپنے رب کی ہی طرف ان کا لوٹ کر جانا ہے۔ 8 اوامر حکم، ان کی پہلے نشاندہی کرا دیتا ہوں کہ وہ اس رکوع میں کون سے ہیں۔ نمبر 1 اذکروا یاد کرو، پہلا امر۔ نمبر 2 اوفوا بعہدی میرا وعدہ پورا کرو، دوسرا امر۔ نمبر 3 وایایا فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، تیسرا امر۔ اور چوتھا امر وآمنوا بما انزلت اور ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، چوتھا امر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پانچواں امر، وَآتُوا الزَّكَاةَ چھٹا امر، وَارْكَعُوا رکوع کرو، ساتواں امر، وَاسْتَعِينُوا اور مدد طلب کرو، یہ 8واں امر۔ یہ 8 امر ہیں جی، اور نہیں کون کون سے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا پہلا نہیں کہ مت کافر ہو پہلے نمبر پر، وَلَا تَشْتَرُوا اور مت لو میری آیتوں پر تھوڑا سا ثمن، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور غلط ملت مت کرو، صحیح میں غلط کو مت ملاؤ۔ تو یہ اوامر نہیں ہیں، یہ اوامر اور نہیں اس رکوع کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ تصدیق کرنے والی ہے اصول میں، فی التوحید والنبوہ یعنی توحید میں بھی اور نبوت میں بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ اور تم پہلے کافر مت بنو، یعنی تم اگر کفر کرو گے تو تمہارے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کفر کریں گے تو تم پہلے کافر بنو گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے مراد ترجیحاً سامناً کے ساتھ قلیلاً کی قید لگا کر دنیا کی حقارت کو بیان کر دیا کہ تم جتنے مرضی جتنے زیادہ پیسے بھی لو لیکن دنیا کے حساب سے وہ تھوڑے ہیں، میرے احکام کے حساب سے، آیات کے حساب سے بالکل قلیل ہیں۔ لابسہ کا معنی ہے ڈھانپ لینا، غلط ملت کر دینا، جس سے مخاطب جو ہے وہ مغالطے میں پڑ جائے۔ مراد ہر قسم کی تعریف ہے، لفظی ہو معنوی ہو، تو اس طرح غلط ملت مت کرو کہ سامنے والے کو دھوکہ لگ جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اتأمرون الناس استفہام حیرت و تعجب کے لیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو کہتے تھے بالکل یہ دین سچا ہے، اور خود انکاری تھے دنیا کی لالچ میں، اس لیے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ لوگوں کو حکم دیتے تھے تورات کی پیروی کا، خود تورات کی بات نہیں مانتے تھے، تو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں سب کچھ تھا،
امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ اور وستعینوا بالصبر، نماز صبر میں ممد و معاون بنتی ہے۔ قرب رجوع الی اللہ ہے، صبر کے لغوی معنی روکنا ہے، مراد ارادے کی پختگی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام عالمین پر، تمام عالم پر۔ تفصیل بعد از اجمالاً، اعادہ بعد عہد برائے ترغیب و ترہیب، یہاں سے لے کر آیت نمبر 123 تک اذکروا اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ہی کا بیان ہے، اور 5 انواع طریقے بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر حربہ استعمال کیا۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ اس میں 18 انعامات اور 2 عذاب بیان ہوں گے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے کہ لا تجزی، کام نہ آئے، نفسن، کوئی نفس، عن نفسن، کسی شخص کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور قبول نہ ہو، منہا، اس کی طرف سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ لیا جائے، منہا، اس کی طرف سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ تو یہ اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو، کہ دنیا کا تو معمول ہے کہ اگر کوئی بندہ پکڑا جائے تو یا کسی کی سفارش آ جاتی ہے، مال دے کر بندہ چھوٹ جاتا ہے، تو یہ یا بدلہ لے لیا جاتا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ قیامت کے دن نہیں ہوں گی۔ کوئی نفس، کوئی بندہ کسی بندے کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آنے والا ہوگا، اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو بدلہ دیا جائے گا، اور نہ اس بندے کا قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی بھی مددگار ہوگا۔ بندہ اپنے اعمال کے ذریعے ہی کامیاب اور نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو، تو اس دن سے ڈرو اور میرے دعوے کو مان لو۔ یہ اللہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے، ان کو اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے دعوے کو مان لو۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے انعامات ان کو گنوائے کہ فلاں فلاں وقت میں یاد کرو میں نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ یہ ان کے ساتھ ایک شکوہ بھی کر رہے ہیں۔